فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی سکھایا ہے تو اس میں اس سیکوینس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میں اکثر اوقات لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے اپنی زندگی کو سٹریم لائن کرنا ہے تو کور ٹو کور قرآن کو پڑھیں۔ یہ میرا اپنا پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ جب میں نے اپنا قرآن کا سفر شروع کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں مینیج نہیں کر سکتی ود مائی میڈیکل کمٹمنٹس اینڈ اپوزیشنز کہ میں جناب جا کر قرآن کا کہیں سے کورس کر لوں۔ تو میں یہ کرتی تھی کہ جہاں جہاں موقع ملتا تھا اسکالرس کو سننا، درس اٹینڈ کرنا، اور اس زمانے میں تو کیسٹس ہوتے تھے، کیسٹس لے لے کے ان کو لگانا، گاڑی میں سنتے رہنا، گھر میں سنتے رہنا۔ نالج تو الحمدللہ بہت آ گیا تھا اور اپنی طرف سے تبدیلی بھی آ رہی تھی بہت سے معاملات میں۔ اور مجھے نا بہت سے لوگ کہتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے میں الہدا سے ایفیلیٹڈ وہاں پہ رہی، وہیں سے سیکھا، وہیں سے کام کیا، تو جتنے سینئرز وہاں ہوتے تھے جو میرے استاد تھے تو سب مجھے جب بھی ملتے تھے کہتے تھے تم اتنا کام کر رہی ہو۔ بچوں کی کلاسز بھی شروع ہو چکی ہوئی تھیں، مجھے کہتے تھے تم قرآن کا ایک دفعہ کورس کر لو۔ میں ان کو کہتی تھی آپ کو میرے حالات نہیں پتہ اور بڑا مشکل ہے، میں کس طرح سے کروں۔ تو مجھے ان کے نا سٹائل میں بہت ڈیسپریشن نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی وہ مجھے بادر کرتی تھی۔ کیا ہے بھئی، میں پڑھ تو رہی ہوں، پتہ ہے مجھے، اتنا کچھ سن رہی ہوں۔ پھر اللہ نے موقع دیا کہ میں نے کورس کیا، چاہت تو بہت تھی لیکن وہ بس سچویشن ہی کریٹ ہو رہی تھی۔ تو ایک ایوننگ کورس اناؤنس ہوا 2 سال کا، تو میں نے اس میں پھر داخلہ لے لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی جاب کے ساتھ ایک ایوننگ تو میری اپنی ہے تو اس میں میں مینیج کر لوں گی انشاءاللہ۔ حالانکہ بچے چھوٹے تھے، کافی اسٹرگلنگ ٹائم تھا، اس پہ بھی میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت یعنی ان بچوں کے لیے مجھے قرآن پڑھنا ہے، یہ بھی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا سا میں ان کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی 1-2 سال تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ ان دا لانگ رن ان کو بھی میں صحیح گائیڈ کر سکوں گی جب میرے کانسیپٹس درست ہوں گے۔ اس کورس نے مجھے سکھایا کہ واقعی کور ٹو کور سیکھنا اور کور ٹو کور پڑھنا، ایک ایک آیت کا لنک دوسری آیت سے جوڑنا، اور ایک سورت کے بعد یہ والی سورت کیوں آئی ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم نے سورہ المومنون پڑھی، سورہ المومنون جب ہم نے پڑھی اس سے ایمان کی کیفیت کتنی سٹرونگ ہوئی۔ اسی لیے سورہ نور کی آیات جب آئیں تو ہمیں بہت ان میں لاجک، بہت ان میں یعنی سمجھ آئی باتوں کی۔ سورہ نور پڑھنے کے بعد اب ہمیں کیا چاہیے، یعنی اگر ہم نے سورہ نور پڑھنے کے اینڈ پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے لیے حیا کا دائرہ مضبوط کرنا ہے، میں نے حجاب کے احکامات کو اپنے اوپر، اپنے گھر پہ جتنے بھی آ گئے ہیں اس میں حجاب کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے ہیں، گیدرنگز ہیں، میٹنگز ہیں، ملنا ملانا ہے، محرم نہ محرم ہے، میں نے آہستہ آہستہ اس باؤنڈری کو سٹرونگ کر لینا ہے اپنے لیے۔ تو اب مجھے کیا چاہیے، مجھے فرقان چاہیے، مجھے اب وہ طریقے پتہ ہوں۔ کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک ہوتا ہے نا آپ قرآن کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ بہت مزے کا لگتا ہے، وہاں پہ تو اسلام اتنا مزے کا ہوتا ہے اور ایسے آیات دل کو جا جا کے لگ رہی ہوتی ہیں، بٹ وین یو لینڈ بیک، جب آپ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے، وہ جو ٹرکی سچویشنز آپ کے سامنے آتی ہیں جو کہ قرآن پڑھتے ہوئے بڑی آسان لگ رہی ہوتی ہیں، اب آپ اس میں الجھ جاتے ہیں، اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اب آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہاں پہ مجھے کس طرح اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اب ہمیں وہاں پہ فرقان چاہیے۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہمیں ڈفرنس پتہ چلتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا، فرق کرنے والی۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا لینز ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی سچویشن ہمارے دین میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ ایسی نہیں ہے کہ جی ہم نے پڑھا ہے جاتے ساتھ ہی ہم نے بالکل اس طرح اپلائی کیا۔ ہر ایک کی زندگی کے چیلنجز کے حساب سے وہ چیز ویری کرے گی، اور ایون سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے۔ تو یہی ہم نے اب اپنے اندر میچورٹی لانی ہے کہ اصل تو باؤنڈری ہماری حیا اور حجاب کی ہے، لیکن اب ہم نے اس کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے اپنے گھروں میں۔ کسی کے لیے کوئی ایک ایریا بہت آسان ہے، دوسری جگہ پہ چیلنج ہے، کسی کے لیے جہاں پہ آپ نے بہت آسانی سے اسٹیبلش کر لیا وہاں پہ چیلنج ہے، اور آپ اسے بتا بھی رہے ہیں اچھا یہ تو بڑا آسان تھا، مسئلہ ہی نہیں ہوا، میں نے تو ایسے کر لیا، لیکن آپ کے لیے مسئلہ ہے وہ۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے اور یہ سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطلب مکہ میں جو دور تھا وہ درمیان والا مڈل جو ٹائم تھا اس میں تھا۔ اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو ہمارا ایک سیکوینس چلا آ رہا ہے، سورہ نور تک اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے 14 مکی صورتیں آئیں،
اور پھر ایک مدنی صورت آئی. اور یہاں سے پھر اب ہم دیکھیں گے کہ مکی صورتیں آئیں گی کتنی؟ 8. اور ان 8 مکی صورتوں کے بعد پھر سورہ الاحزاب آئے گی. کیونکہ مکی صورتوں کی کیا خصوصیت ہے، کیا کوالٹی ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پہ بہت فوکس ہے، اوورال عقیدے پہ بہت فوکس ہے. ان میں احکامات اتنے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ احکامات کو ایبزارب کرنے کے لیے اور ان کے لیے ہمت جمع کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان پہ بہت کام کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہی احکامات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہو کے ایگزاسٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی بنیادی پیغامات ہوتے ہیں. اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کیونکہ فرقان جو ہے قرآن کا بھی ایک نام ہے نا، تو یہاں پہ توحید کی بہت زیادہ بات ہوگی، رسالت کی بات ہوگی، کیونکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا، یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ملا. تو رسالت کی بہت بات ہوگی اس صورت میں. اور پھر یہ کہ قرآن کی تصدیق کی بہت بات ہوگی. یعنی آپ کے دل میں اگر قرآن کی ڈیو امپورٹنس نہیں ہے، اس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، اگین یو ول بی لاسٹ. آپ سے بہت سے معاملات کو ٹھیک طرح سے نہیں کیا جائے گا. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر آخرت بھی آ جاتی ہے کہ اصل اکاؤنٹیبلٹی تو ہماری آخرت کی ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا خزانہ جمع کیا. اس صورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اسی بات پہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جو قرآن کو نہیں مانتا کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، تو پھر آپ اس کو کیا حیا سکھائیں گے، اس کو کیا حجاب کے بارے میں بتائیں گے؟ اس کو نہیں بات سمجھ آئے گی. وہ انسان کچھ نہیں کرے گا یا نہیں کر سکے والا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صرف تبارک کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تبارک اللہ جی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے جیسے آپ دیکھیں، ہم برکت کی جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان امیجنیبل بات تھی کہ اتنے سے پیسوں میں یہ کام ہو جائے. جیسے کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں کو پیچھے سے دیکھیں، جنہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری ہے، کوئی بہت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہم نے کیسے بچوں کو پڑھا بھی لیا، اور ہم نے بڑی اچھی زندگی بھی گزار لی، اور ہم نے یہ کام بھی کر لیے. ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے تھے، بس اللہ نے کوئی کرم کیا، اللہ نے برکت ڈالی کہ ہم یہ کام کر سکیں. ان امیجنیبل ہو گیا. تو جب ہم کہتے ہیں تبارک اللہ جی، اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، اس کا مطلب ہے میری سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں تک جاتی ہے، ہی از بیونڈ دیٹ. یعنی اللہ تعالیٰ مکمل قسم کی جو خیر کثیر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہی اس کا الٹیمیٹ سورس ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ الملک، اس میں بھی ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم رات کو تھکے ہوئے بیٹھے ہیں تو اس وقت کئی دفعہ انسان ڈس ہارٹنڈ بھی ہوتا ہے، کئی باتوں پہ تھکا بھی ہوتا ہے، کئی چیزوں میں انسان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کچھ کر سکتا. یہاں پہ بھی ابھی یہی کیفیت ہے. پڑھ تو لیا ہے، اچھا سورہ نور پڑھ لی، ہائے حجاب اور یہ سب چیزیں پتہ چل گئی، ہائے بڑا مشکل ہے، مطلب میرے گھر میں تو سسٹم نہیں ہے، میرے تو ہسبینڈ ہی نہیں مانیں گے. تبارک اللہ جی، بہت بابرکت ہے اللہ. تم نے کیسے سوچ لیا؟ اللہ تعالیٰ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا. ہم لوگوں کے بارے میں نا ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی لیبل کرتے ہیں، اس نے نہیں بدلنا. میرے پاس جب کوچنگ کے لیے بھی آتے ہیں تو یہی ایک جملے ہوتے ہیں اکثر کہ آئی ڈونٹ تھنک سو ہی اور شی ول ایور گیٹ بیٹر. میں کہتی ہوں دیکھیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ لیسٹ گیو اپ آن اینی ون. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اصول ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی انسان کو کوچ کریں، گائیڈ کریں، وہ واقعی نہ بدلے، بٹ وی کی ناٹ گیو اپ. ہمیں تو یہ اصول قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں گیو اپ کسی کے اوپر کر سکتے. اللہ نوز بیٹر. یہ اللہ کس وقت کس کا دل بدل دے. بالکل اللہ کس کا دل بدل دے ہمیں نہیں پتا. دیکھیں نا عمر رضی اللہ عنہ کس ارادے سے گھر سے نکلے اور جب وہاں تک پہنچے ہیں تو کیا تھے. خالد بن ولید کتنی جنگوں میں مسلمانوں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، ان کے اگینسٹ لڑتے رہے، لیکن جب اللہ نے دل بدلا تو پھر دیکھیں کیا انہوں نے مارکے تھے، کیسے ان مارکوں میں شامل ہوئے. یعنی آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ لیں، صحابیات کی زندگیاں پڑھ لیں تو ان کا بھی ایک جرنی تھا، ایک پورا سفر تھا. پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان، نازل کیا. یہ جو نا نزل، اس کا مطلب ہوتا ہے بتدریج اتارا، پارٹس میں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. دوسرا یہ ہولڈ آن ٹو یور ہارسز، سلو ڈاؤن، آہستہ آہستہ کرو، بیبی سٹیپس لو اپنی زندگی میں، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے.
اب یہ آہستہ آہستہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا ہوا، میں کہہ رہی بچہ آہستہ آہستہ چلوں گی، لیکن بیبی سٹیپس کے ساتھ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ کام زیادہ اچھی طرح اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اب پھر فرقان، فا را قاف، فرقان کا مطلب جس سے کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کیا جاتا ہے. تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ حق اور باطل، حلال حرام، جائز ناجائز، ہر چیز کو الگ کر کے دکھا دیتا ہے، کرسٹل کلیئر طریقے سے ہمیں دکھا دیتا ہے. آپ جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے نا، آپ عقل مند ہوتے جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا آٹومیٹک سکینر فٹ ہو جائے گا قرآن کا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. جیسے دیکھیں فتنوں کے دور میں بھی، آج کل ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں نا، تو پولیٹیکل سینیریوز بھی اور باہر کے حالات بھی، پھر اسپیکرز کو ہم مختلف سنتے ہیں آن لائن. ہم کئی دفعہ کوئی بہت جوشیلی تقریر کر رہا ہم کتنے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بھی سکینر لگائیں قرآن کا، حدیث کا، عقیدے کا، اس کے بغیر ہم شروع ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی امپریس ہو گئے. تو جب بھی میں کسی کی ایسی پوسٹ دیکھوں نا کہیں لگی ہوئی ہیں آن لائن، مجھے سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی فرقان نہیں. یہ نہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، لیکن دیکھیں جب آپ زیادہ اوتھینٹک علماء کو سنتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، باب الفتن کی حدیث کو دیکھتے ہیں، اس میں جو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ غور و فکر اس پہ کرنا چاہیے. تو اب ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں بات سمجھ آ گئی حیا اور حجاب کی، اب تم نے آگے بڑھنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو قرآن ہی بتائے گا کہ کیا پاتھ ہوگا. اگر سمجھنے کے بعد کو اچھا آئی ایم ٹو وائز، آئی ول میک مائی اون پلان، پھر آپ فیل ہو جائیں گے. ہر جگہ قرآن ہی ہمیں سکھائے گا کہ آپ کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور یہ جو فرقان ہے اسی سے ہمیں بھلائی ملے گی. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بات ہم نے یاد رکھنی، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے نا، ہر بندہ پھر اپنے مطابق سوچتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ قرآن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں آٹومیٹیکلی ہر ایک کے لیے ٹیلر میڈ ہو جاتا ہے. سٹینڈرڈ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر شخص اپنی لائف میں جب اس کو اپلائی کرتا ہے تو اس کو وہیں سے آسانی ملتی ہے. اعلیٰ عبدی ہی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ان کو اپنا عبد کہہ رہے ہیں، اپنا غلام کہہ رہے ہیں، انسان کہہ رہے ہیں. لیکون للعالمین نذیرا، عالمین، عالمین جو ہوتا ہے نا علم سے ہوتا ہے، علم کہتے ہیں جھنڈا، پہچان. تو جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا برانڈ ہے. یہ برانڈ بتا رہا ہے، یہ سارے پورے عالمین بتا رہی ہے ہم گیلیکسیز کو ایکسپلور کریں، ہم باقی چیزوں کو دیکھیں، کہ یہ ہمیں اللہ کی شان بتاتا ہے. ان کو دیکھ کے ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے. اب سائنٹسٹ جو ہیں بڑے بڑے جو ہیں کام کر رہے، وہ بھی پتہ نہیں ہر دفعہ کوئی نئی چیز ایکسپلور کرتے ہیں، پھر اس میں بھی لمیٹیشن ان کی آ جاتی ہے کہ اس سے آگے ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہے. اور اس میں عالمین میں خاص طور پہ اگر ہم اس آیت کے ریفرنس سے دیکھیں تو جن اور انس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ اللہ نے بندے کو نازل فرمایا فرقان، قرآن دیا انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، ہے نا، کہ اس میسج کو انڈرسٹینڈ کریں. اور کیا ہے نذیرہ، نذیر کیا ہے؟ ڈرانا، ڈرانے والا، وارن کرنا. وارن کرنا. اور وارن کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ایسے طریقے سے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، کھول کھول کے بتانا. ہم نے کیا کر لیا وہاں پہ بھی ہماری گڑبڑ شروع ہو گئی. ہم نے تو قرآن کو نذیر کیا بنایا، ہم نے تو تعویذ بنایا، گول گول کے پینا ہے، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنا ہے. قرآن خوانی جب کوئی مر جائے تو فوراً قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس سے پہلے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں چھوڑو نا، کیا قرآن کی بات کرنی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں، گوسپ اور یہ وہ، اور وہ مر گیا تو اب قرآن لے کے بیٹھ گئے. حالانکہ جب اکٹھے تھے تب بھی قرآن مل کے پڑھنا چاہیے تھا، اس پہ بھی کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، کوئی بات چیت ہونی چاہیے تھی. وہ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، تو اس کا مقصد ہم نے پیچھے ڈال دیا. اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی ہم نے پیچھے ڈال دیا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، یا ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتا. بلکہ اب تو کیک کاٹ کاٹ کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب تو وہ محبت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ریلیز ایسی نکالی جاتی ہیں، عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اصل مقصد وہ ہم نے فوت کر دیا کہ وہ کیا تھا، وہ ہم نے کیا کام کرنا تھا. کیونکہ عمل کرنا مشکل ہے نا، یہ چیزیں آسان ہے، شارٹ کٹ ہو گیا نا ہمارا. تو فرقان جو ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک کرائیٹیرین، ایک پہچان، ایک روشنی دیتا ہے ہماری، چاہے ذاتی زندگی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ہے. اور یہ قرآن ہمیں کھول کھول کر بتا دیتا ہے کہ کیا ہوگا، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ، مڈل، اینڈ،
سب کچھ ہمیں بتا دے گا، آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہوگا. اور یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو دیکھیں جیسی سورہ نور ہم نے ختم کی ہے تو ہمیں اللہ کی بڑائی پتہ چل رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی ہمیں قرآن سے اٹیچ ہو کے وہیں سے سگنلز ملیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اندر سے آواز آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا بہت سے معاملات میں. جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی بھی کام آئسولیشن میں نہیں ہوتا. میں نے جب دیکھنا ہوتا ہے نا گھر میں کہتی ہوں جب جیسے کوئی ڈرائیور میں جب بھی رکھوں نا تو میں نے دیکھنا ہو کہ یہ آنیسٹ ڈرائیور ہے یا گڑبڑ کرنے والا ہے تو میں پتہ ہے کیسے اسیس کرتی ہوں؟ سیٹ بیلٹ پہننے سے. اچھا کیوں کہ اگر وہ رول کو فالو کرنے والا ہے وہ سیٹ بیلٹ پہنتا ہے اور خاص طور پہ رات کے وقت میں. اور اگر فرض کریں کبھی کبھار ایسے ہو کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی جسے رات کو کبھی بچے لے جائیں تو میں بچوں سے واپسی پہ ایک دو دفعہ پوچھ لیتی ہوں سیٹ بیلٹ ڈرائیور نے پہنی ہوئی تھی. اگر وہ پہن کے بیٹھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان ایک رول فالو کر رہا ہے وہ باقی بھی فالو کرے گا. اور جو انسان دن میں کہ پولیس والا آ جائے گا یا مالک بیٹھا ہوا ہے تو سیٹ بیلٹ پہنے گا اور جب رات ہو جائے گی جب پولیس مین کو نظر نہیں آئے گا یا مالک نہیں بیٹھا ہوا تو وہ کرے گا تو اس کا مطلب مجھے بھی ڈاج دے گا، دھوکہ کرے گا، غلط کام کرے گا. ہر ایک کے لیے آپ ایک کرائیٹیرین رکھ سکتے ہیں. تو جہاں ہم لوگوں کے لیے کرائیٹیرین رکھیں ہمیں اپنے لیے بھی کرائیٹیرین رکھنا چاہیے. میں بھی تو ہوں نا، میں بھی تو کوئی گڑبڑ کر سکتی ہوں نا کسی نہ کسی معاملے میں. تو اسی لیے جو ہمیں بار بار سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، ایک تو ظاہر ہے حیا کے معاملات میں، حجاب کے معاملات میں سنتوں کو دیکھنا. لیکن اوور آل آپ دیکھیں جب بھی ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا اور یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، تو پھر اس کا امپیکٹ ہماری حیا اور حجاب پہ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے نا. پھر ہم ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم پک اینڈ چوز پہ رہتے ہیں کہ جو میرے لیے آسان ہے وہ کر لوں، جو نہیں آسان اس کو چھوڑ دوں، تو وہاں پہ پھر ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں. آیت نمبر 2 کو دیکھیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. سب کچھ اللہ کا ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے کہ قرآن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اس کو اٹھا کے کسی اونچے شیلف پہ رکھ دیتے ہیں. صرف رمضان کے رمضان ہم تھرلی پڑھتے ہیں، ویسے ہم کبھی تھرلی نہ پڑھیں. یا یہ کہ وہی بات ہے کسی خاص موقع پہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کوئی وظیفہ یا کوئی خاص چیز تو ہم قرآن کو پڑھیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی بادشاہت آسمان اور زمین پہ ہے، یعنی ایسا علم ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم بک ریڈر ہوں اور کسی رائٹر کو پڑھیں تو ہم اس سے کتنے امپریس ہوتے ہیں. کیا کیا تھا اس نے زندگی میں، 2 اچیومنٹ 3 اچیومنٹ، اور ہم کہتے ہیں بھئی بڑا شاندار بندہ ہے، اس کی تو بکس پڑھو. ہم اس کے پیچھے ایسے ڈل رہے ہوتے ہیں اور اس کی کتاب میں ہر چیز کو مان رہے ہیں کہ واہ بھائی واہ واہ، کسی چیز سے آبجیکٹ بھی نہیں کرتے. ہم کہتے بھی اتنا نالج ہے اس کا، تو اتنا کچھ اس نے جو ہے لکھا ہے، اس میں اتنا کچھ بتایا ہے، واہ بھی واہ کیا مزہ، شاندار انسان ہے. لیکن الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں ہے، وہ ایک فرقان دے رہا ہے، ایک ایسا کلام دے رہا ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں پرابلم سالونگ میں ہیلپ کر سکتا ہے. ہم ہیں کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم اس پہ آنا ہی نہیں چاہتے، اس کو ہم ویلیو نہیں دیتے. تو قرآن کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث قدسی ہے، کہ جب وہ مالک ہے، کیونکہ ہم مالک یوم دین بھی کہتے ہیں نا، کہ تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور پھر کہے گا این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ، کہاں ہیں دنیا کے جبار. تو کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا. جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے بتائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، I'll take a stand for you، تم میری خاطر یہ کر لو. سب غائب ہو جائیں گے، سب بھگ سے اڑ جائیں گے. تو کیا کہا گیا؟ ولم یتخذ ولد، اور اس نے نہیں بنائی اپنے لیے کوئی اولاد. اس کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کی بہت بڑی جائیداد ہوتی ہے تو اگلا غم کیا ہوتا ہے، اگلی فکر کیا ہوتی ہے؟ بے اولاد ہونی چاہیے نا، وارث ہونا چاہیے. ڈپینڈنسی آ جاتی ہے. سوچیں نا، دنیا میں اگر آپ بہت بڑے زمیندار ہیں تو آپ کی ڈپینڈنسی آگی اولاد ہو، اس کے لیے 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، بچہ اڈاپٹ کرو، کہ بھئی کیا بنے گا اس جائیداد کا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی ڈپینڈنسی کسی پہ نہیں ہے.
ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک اس کی بادشاہت میں، اس کو کسی کو بانٹ کے بھی یہ نہیں دینا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ کیسے پیدا کیا؟ یعنی اتنی شان والا اللہ، اور اس نے کیسے پیدا کیا؟ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پر اس نے اندازہ کیا اس کا صحیح اندازے کے مطابق۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں مقدار، اس کا اندازہ سب بہت درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ہیپ ہیزرڈ نہیں بنائی، پراپر اندازے سے بنائی ہے۔ رنگ، وزن، سائز، قوت، کام، کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، آسمان کو دیکھ لیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جتنے سٹارز تھے اتنے اگر چاند ہو جاتے آنکھوں کو برا لگتا۔ بے شک۔ زمین جو ہے اس کا کرسٹ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کی ایک لیئر اور ہو جاتی تو اتنی تیزی سے آکسیجن اس میں ابزارب ہوتی کہ ہمارے لیے کچھ نہ بچتا۔ سورج جو ہے اگر شاید اتنا سا ذرا سا بھی نیچے آ جاتا ہم سب جل جاتے۔ اسی طرح پتہ نہیں 1 انچ یا اس سے بھی کم وہ کہتے ہیں وہ پیچھے ہو جائے we'll all freeze to death۔ ہر چیز کی پریسیجن اتنی ہے۔ باڈی سسٹمز کو دیکھ لیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہیپ ہیزرڈ نہیں بنائی۔ ایکو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں، یعنی ایک جانور اگر کم ہو جائے تو اس سے بھی مسئلے شروع ہو جائیں، جو سارے فوڈ چینز بنائی ہیں۔ تو وہ رب جس نے اتنا کچھ بنایا، فقدرہ تقدیرہ، اتنی پریسیجن سے ہر چیز بنائی، تو اس نے جب لوگوں تک ایک فرقان بھیجا، ایک نبی بھیجا، تو ان میں تم فالٹس پک کرتے ہو۔ لوگوں کا یہی تھا نا اس وقت مسئلہ، they were picking faults۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑ رہا ہے اور ان کے پیغام کو نہیں مانا جا رہا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں حدیث کو مانتے، ہمیں کیا پتا اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ آپ پڑھ لیں نا، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ جائیں علوم الحدیث پڑھ لیں، جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیں۔ آپ کو اگر ٹیبل نہیں پڑھنے آتے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں آتی، تو آپ کوئی شارٹ کورس کر لیتے ہیں، میتھس پڑھ لیتے ہیں ایز اے سبجیکٹ، ٹیوشن لے لیتے ہیں، تبھی سمجھ آئے گی نا۔ تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو وہ رب، اس کی وہ شان، اور ہم احادیث کو جھٹلا دیں، ہم کہ میں نہیں مانتی قرآن میں یہ آیا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہو آر یو ٹو ڈیسائیڈ؟ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اتنے سخت حکم دیے ہیں پردے کے، اور یہ کوئی اتنا زیادہ، میں نے تو اس کو بھائی بنایا ہوا ہے، مجھے بھائی لگتا ہے، بعد میں چاہے وہ پرپوز ہی کر دے۔ ہم بیسکس کو اپنے ٹھیک نہیں کرتے۔ صرف بیسک کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو یہ حجاب، حیا اور ایون باقی معاملات اتنے مشکل نہیں ہیں۔ تو جب بیسکس درست نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر وہاں پہ مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ کل ایک لڑکی نے سوال کیا، میں ایسے ٹی وی پہ چلتے سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلقہ سے شادی کرتے، یہ کیوں؟ یہ حکم بڑا عجیب سا ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے نا، تو اس میں اللہ کی کتنی بڑی، اگر ہم غور سے جب پڑھیں گے کتنی اللہ کی حکمت ہے اس چیز۔ جی بالکل بالکل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔